ایام فاطمیہ ہیں، اور یہ ہمارے لیے صرف ایام عزا نہیں ہے، فصل بیعت ہے سیدہ کائنات کی طرح۔ سیدہ کائنات نے اگر قیام کیا ہے تو آقا امیر المؤمنین کی ولایت کے لیے قیام کیا ہے، دفاع کرنا چاہا انہوں نے۔ اس وقت سیدہ کائنات دفاع کر سکتی ہیں۔ آقا امیر المؤمنین کے لیے وہی چیز جو پیغمبر اسلام نے وصیت کی ہے، اسی پہ آقا امیر المؤمنین عمل کر رہے ہیں۔ انہیں فرمایا کہ صبر کریں، اب وہ صبر کر رہے ہیں۔ اب جس نے دفاع کرنا ہے کہ اگر سیدہ کائنات قیام نہ کرتی اور شہادت پیش نہ کرتی، مزاحمت نہ کرتی، آقا امیر المؤمنین کا صبر بھی کمران کا ہو جاتا۔ سیدہ کائنات نے اپنی ساری قربانی دی، تو فصل بیعت علوی ہیں یہ ایام، جس سے سیدہ کائنات نے آقا امیر المؤمنین کی بیعت کی، لہذا نہ ان کے اپنے شوہر کے لیے قیام فرمایا، ولایت کے لیے قیام کیا۔ آقا امیر المؤمنین خود امام ہیں سیدہ کائنات کے لیے، امام معصوم ہیں، چونکہ امام ہیں انہوں نے قیام کیا، یعنی جی اس دور میں ہم کہیں یعنی اپنے زمانے کے امام کے لیے قیام کیا، اپنے زمانے کے امام کے دفاع کے لیے قیام کیا۔ ہے ہم میں کوئی کہ جو آقا امیر المؤمنین کی ولایت اور اہل بیت کی ولایت کے سلسلے میں ان سے بیعت کریں گے، ہم بھی دفاع کریں گے۔ اب یہ وہ منزل ہے جہاں پہ ہمیں عمل کرنا ہوتا ہے، دفاع کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح کی بیعت ہونی چاہیے جس طرح کی بیعت حضرت آقا ابوالفضل عباس آقا امام حسین کے ساتھ کی۔ آقا ابوالفضل عباس کیا ہیں؟ ایک سرباز امام زمانہ ہے، پاسدار دین اسلام ہے۔ انہوں نے آقا امام حسین کو سمجھا، ان کی امامت کو سمجھ لیا، ان کی ولایت کو سمجھ لیا، انہیں اپنے زمانے کا امام مان لیا اور ان کی حمایت کے لیے قیام کیا۔ اور اس دن عرض کیا کہ آقا ابوالفضل عباس کو جیسا حکم دیا ویسا ہی عمل کیا۔ یعنی یہ ایام دفاع از ولایت کے ایام ہیں۔ سیدہ کائنات نے بھی یہی کہا کہ اگر میرے سینے زخمی ہو جا، میرا سینہ زخمی ہوتا ہے تب بھی میں دین کی حمایت، میرا دروازہ چلتا ہے تب بھی میں دین کی حمایت کروں گا، میرا محسن شہید ہو جاتا ہے تب بھی میں دین کا دفاع کروں گا، ولایت کا دفاع کروں گا۔ تو یہ فصل بیعت بعدی ہے۔ ہے کوئی جو اس وقت اس دور میں اس زمانے میں امام زمان کے لیے علمدار بنے، سقا بنے، مدافع ولایت بنے سیدہ کائنات کی طرح؟ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں ہمیں سیدہ کائنات کی طرح ولایت کے لیے قیام کرنا ہے۔ چاروں طرف سے ہم پہ حملے ہو رہے ہیں۔ یہ ایام پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اے شیعو، اے منتظرین امام زمانہ، سوال ہے کہ زہرا فدا ہو چکی، زہرا قربان ہو چکی راہ ولایت میں، کیا تم فدا ہو سکتے ہو؟ کیا تم راہ ولایت میں قربانی دے سکتے ہو؟ فاطمی بننا ہے، یہ چیزیں کہاں تک قربانی دے سکتے ہو؟ اگر گمان ہے، ہمارا خیال ہے ہمارا کہ فاطمیہ صرف ہمارے دلوں میں غم ہے، بس صرف غم، ہم غلطی پر ہیں، ہم اشتباہ سوچتے ہیں، ہم غلط سوچتے ہیں۔ فاطمیہ ہمارے لیے صرف غم نہیں ہے،
فاطمیہ تصویر کا ایک دوسرا رخ رکھتا ہے. فاطمیہ معبر ہے تاکہ ہم عاشورہ تک پہنچیں. فاطمی بنے، فاطمی بن کے اٹھیں، قیام کریں، فاطمی جئیں تاکہ ہم عاشورائی بن سکیں. ہم پھر حسین تک پہنچیں. یہ معبر عاشورہ ہے، گزرگاہ ہے عاشورہ ہے. جس طرح غدیر سے ہو کر ہم فاطمیہ میں پہنچیں گے، فاطمیہ سے ہم پہنچیں گے عاشورہ، عاشورہ سے جا کر ہم ظہور کو پہنچیں گے. فاطمیہ یعنی ماؤں کی، بہنوں کی اور بیٹیوں کی چادریں. رمز و راز فاطمیہ یہ ہے کہ مائیں سوچیں، بہنیں سوچیں، بیٹیاں سوچیں کہ یہ چادریں جو تمہارے سروں پر ہے، اس کی قیمت پہلو یہ شکستہ زہرا ہے. اسی قیمت سیدہ کائنات نے دی ہے کہ آج تمہارے سروں پہ چادریں ہیں. تو ان اہداف کے لیے ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ فاطمیہ میں ہر شخص قیام کرے.